اور جس طریقے سے میں تو جماعت اسلامی کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے، اور جو لوگ مئی 9 میں شامل تھے، جنہوں نے ہمارے یادگار شہداء کو جلائے تھے، جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا جو جماعت اسلامی کے دوستوں ہیں، انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمام پا گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شکر الحمدللہ کہ کراچی کے جو لوکل باڈی کے ممبرز ہیں، انہوں نے اپنا ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب اور سلمان وہاب صاحب مراد صاحب کو کامیاب کروایا ہے۔ سر یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر اپنا منتخب کرا دیا، لیکن اب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آیا کراچی کی ترقی کے حوالے سے، ترجیحات سامنے نہیں آئے۔ چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ بتا دیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور روڈ میپ کیا ہے، کس طرح ان مسائل کو، کراچی کے جو گمبھیر مسائل ہیں، اس کو حل کریں گے۔ تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کیمپین کے مہم میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے، اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سمپل نعرہ تھا کہ ہم سب کا کراچی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب ملتے ہیں تو ہم سب مل کے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہی نعرہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے۔ کراچی کے عوام نے، وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو نفرت کی سیاست کر رہے تھے، جو لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بری طرح ہار چکے ہیں۔ اب ہمارا عام انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی، اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو، ہمارا نظریہ وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ جب تک آپ کا مطالبات نہیں مانے گئے، آپ جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے، تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے، وہ چیزیں ٹھیک ہوئی؟ تھینک یو۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے سی ایم ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے۔ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے، انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ، اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے، مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ دا فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو they shouldn't have been the last things to be included in our budget. یہ تو ہمارا پوری بجٹ کا تھرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو 4RF پروگرام ہم نے پوری دنیا کے سامنے بیچا، اور کہ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم نے بڑا اچھا انداز میں اقوام متحدہ میں تقریر کیا یا نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا کہ ہم آج آگے جا کے جو ہمارا سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں گے، مگر ہمارا ملک کا معیشت کے حوالے سے جو ہم یہ ریکنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ اب آخری انکلوژن ہوگا rather than front and center and the thrust of the government's budget، مگر امید ہے کہ ہمارے ان ملاقاتیں کے بعد یہ ضرور بجٹ کا حصہ ہوگا۔ سوال یہ بتائیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں، کیا نون لیگ
سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں، مل کے حکومت میں ہیں، لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں، اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے. یا اگر وہ اس وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واس تھا، اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے، میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو. جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا، وہ تو ہم کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے، اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات نظر نہیں آ رہا ہے. شور پالیسی پہ اختلافات ہو سکتا ہے. اچھا، میرا سوال ہے کراچی کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے مردم شماری کا، جو اس سینسس میں بھی ابھی تک وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو. خود زرداری صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا زور دے سکتی ہے اور کس طرح؟ دیکھیں، جہاں تک سینسس کی معاملہ ہے، میرا خیال میں ہمیں غیر متنازع سینسس چاہیے. اور سینسس کے جو ایشوز ہے وہ صرف اس شہر سے نہیں، تو کافی شہروں سے اور کافی صوبوں سے انگلیاں اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں. اور جو بنیادی وجہ ایک نیا سینسس کروانے کے لیے تو یہ ہے کہ پچھلا سینسس پہ ہمارا اعتراضات تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اور سول سوسائٹی اور سب کا آواز اٹھانے کے باوجود جو ہے یہ پروگریس متنازع ہی رہا ہے. خاص طور جس طریقے سے کبھی کبھی ایک صوبہ کو یا کبھی کسی شہروں کو صرف ایکسٹینشن دیے گئے اور دوسروں شہروں کو نہیں دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے بھی یہ سینسس متنازع ہی رہے گا. ہمیں ایک ایسا پروسیجر چاہیے جس پہ ہم غیر سیاسی غیر متنازع سینسس ملک بھر میں کروایا جائے، ایک ہی پیریڈ کے لیے سارے صوبے میں کروایا جائے، تاکہ سب کا بھروسہ ہو ان کے رزلٹس پر. آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا چیئرمین صاحب، آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ ٹینکر آپ خرید کے لیتے ہیں، لیکن ابھی جو K4 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے، کیا K4 اس سال میں مکمل ہوگا؟ جو اہم مسئلہ ہے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، میں واضح کروں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں مگر مسلسل پانی کے ایشو پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے. آپ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دھرنا یاد ہوگا جو ہم پانی پہ ہی آواز اٹھا رہے تھے. جہاں تک میرا گھر کا ٹینکر کا سوال ہے، میں اس لیے ٹینکر خریدتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بلاول ہاؤس کا پانی کا لائن کاٹا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ٹینکر پہ خریدتے ہیں. میں نے سی ایم صاحب کو وہ اسکیم نہیں دیا ہے یا وہاب صاحب کو اسکیم نہیں دیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے، مگر اوور آل ایک ایشو ہے.